اکنامک اینگل کے لحاظ سے بات کرنا چاہوں گی. ابھی یہ جو UN کی جانب سے ایک تو جس فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے یہ کس حد تک مداوع کر سکتا ہے ساری سچویشن کا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ بات کریں جنیوا جو ڈونرز کانفرنس ہے اس میں $11 ارب کا جو وعدہ تھا اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ 3 سالوں میں $4 ارب 69 کروڑ پاکستان کو آنا. یہ پاکستان کی اپنی تیاری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں, پریزنٹ نہیں کر پایا اپنا مقدمہ, یا پھر ہم اس کو عالمی جو فورمز ہیں پلیٹ فارمز ہیں ان کی بے حسی کہیں. جی ہم نے دیکھے بنیادی طور پہ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی رہی ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اور ایکسٹریم ویدر کے حوالے سے, وہ تو پوری نہیں ہوئی. ابھی دیکھیں UN والوں نے یہ ابتدائی جو پیسہ دیا ہے, اعلان کیا $6 لاکھ کا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے 2022 پہ میں جو کانفرنس ہوئی تھی جنیوا میں, اس وقت $11.5 بلین انیشلی اپروو ہوا تھا, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے $2.5-3 بلین سے زیادہ نہیں دیا گیا. دیکھیں اب یہ انٹرنیشنل سطح پہ تو کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فٹیگ ہو گئی ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے نکالے کہاں سے دیں, اور پاکستان کو 10 خطرناک ترین ممالک میں شامل کر دیا ہے اس حوالے سے کہ یہاں بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی. پاکستان کا GDP گروتھ جو ہے نا اس کی وہ 9% کم ہو جائے گی. ہماری GDP گروتھ نہیں GDP جو ایک تک ہماری $440 بلین کی ہو گئی ہے, 9% کم ہوتی ہے تو ہم نے بہت بڑا دھچکا ہوگا. پھر ورلڈ بینک, اس کے بعد اپنا یونائٹڈ نیشن اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سارے فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جتنے ایکسٹریم ویدر پیٹرن پاکستان میں تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اس سے اکانومی کو نقصان ہوگا. ویسے تو آپ دیکھ لیں جو اس وقت صورتحال بنی پڑی ہے وہ تو اتنی خوفناک ہے کہ پنجاب آلموسٹ سارا کا سارا گھر گیا ہے. وارننگ جس طریقے سے جاری کی گئی ہے بڑے بڑے شہروں میں انکلوڈنگ لاہور, وہ بڑی خطرناک ہے. ابھی جتنی تباہی ہو چکی ہے, جتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, اس کے بعد اب کیا ہوگا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی آمنہ کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک کابینہ کی میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ جی آئندہ سے جب مانسون شروع ہوا کرے گا اس سے پہلے ہم اپنا جو ہے نا وہ سارا کام کر لیا کریں گے, اور کس طرح ان فلڈس کو, بارشوں کو ہم نے روکنا ہے. لیکن کئی برسوں سے پاکستان شکار ہے اس کا, وہ آج کی بات نہیں ہے. تو کاش یہ پہلے سے تیاری کی جاتی, سوچا جاتا تھا. لیکن صرف آپ نے دیکھا سیاسی بنیادوں پہ تو ہم نے دیکھا نعرے بازی ہے, کلیمز ہیں, کاؤنٹر کلیمز ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سیاسی لڑائیاں اتنی آگے چلی گئی ہیں کہ حکومتوں کو بہت کم وقت مل رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ پاکستان کے اصل مسائل ہیں. ابھی دیکھیں نا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو درختوں کی کٹائی, کروڑوں اربوں روپے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑے اوپن طریقے سے ہم نا اپنا KP میں آپ نے دیکھا کہ ٹرکوں کے ٹرک جو ہے نا درختوں کے کاٹ کے نا وہ لے کے جا رہے تھے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا حکومت کو نہیں پتہ ان باتوں کا, سارا مل کے سب کچھ کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تباہی ہے. پھر سب سے بڑی بات تو ہمارے لیے اب پچھلے 2 برسوں میں ہو رہی ہے وہ ہم نے یہ کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تیزی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اپنا گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. وہ پہلے تو ہوتا تھا آخری جو پہلے جولائی اگست میں اور مئی میں کام شروع ہوتا تھا, اب یہ اپریل میں شروع ہو گیا. اتنی تیزی کے ساتھ گلیشیئر آ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی فلڈنگ ہو رہی ہے, اربن فلڈنگ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے صرف نعرے بازی کی حد تک نہیں, حکومت کو کام کرنا پڑے گا, NGOs کو, پرائیویٹ سیکٹر کو ملانا پڑے گا. اچھی بات ہے آمنہ کہ SIFC جو ہے نا اپنا رول پلے کر رہی ہے. حکومتوں سے تو لوگوں کی توقع اٹھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب شاید تیزی کے ساتھ جو معاملات پاکستان کے خراب ہو رہے ہیں اس میں کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو بن کے رہ گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.